بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال خصلتان لا شیء افضل منہما الایمان باللہ والنفع للمسلمین وخصلتان لا شیء اخبث منہما الشرک باللہ وضر المسلمین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے انتہا شکر ہے کہ اس مالک لم یزل نے اس ماہ عظیم کا چوتھا روزہ عطا فرمایا۔ ہم اس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک لم یزل اس کو ہمیں تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایمان اور شرک۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود و دو خصلت اند کے نیست چیزیں بہتر ازان ہر دو ایمان بر خدا و نفع رسانیدن مر مسلمانان را و دو خصلت اند کے نیست چیزیں پلید تر از آن ہر دو شرک کردن با خدا و ضرر رسانیدن مر مسلمانان را۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو میں نے دو موضوع کے اندر تقسیم کیا۔ ایک موضوع آج رکھا ہے اور اس کا دوسرا حصہ موضوع کل کا رکھا ہوا ہے جو کہ نفع اور نقصان مسلمانوں کا۔ یہاں پہ پہلا حصہ اور دوسرا حصہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں، دو چیزیں ایک بندہ مومن میں ایسی ہیں کہ ان سے بڑھ کر افضل ترین چیز اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی ارشاد فرمائی کہ الایمان باللہ، وہ یہ ہے کہ بندے کا اللہ کی ذات پر ایمان پختہ ہو۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان پختہ ہوگا نا تبھی معاملات جو ہے وہ حل ہوں گے۔ اگر آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ شکوک و شبہات کا آپ کا ذہن شکار ہو چکا ہے، پھر یہ سمجھ لیں کہ شیطان نے آپ کو بہکانے میں کامیابی حاصل کر چکا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ جو مالک اور خالق ہے اس کے بارے میں ذہن مشکوک ہو جائے تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ اب وہ کیسے؟ کہ ایمان بالغیب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، جس کو ہم ایمان مفصل پڑھتے بھی ہیں۔ شروع سے جب بچے تھے تو تبھی پڑھتے آ رہے تھے، قاری صاحب پڑھاتے ہوتے تھے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی کہ یہ شروع سے ہمارا کنسپٹ رہا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہے، اللہ کے فرشتوں پر بھی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی کتابوں پر بھی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر بھی ہے، اچھی بری تقدیر پر بھی ہے، اور اس دنیا میں مر جانے کے بعد اٹھنے کے دن پر بھی ہے، آخرت کے دن پر بھی ہے۔ یعنی کہ یہ شروع سے ہی ہمارا ایک بندہ مومن کا کنسپٹ چلا آ رہا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان جو ہے وہ پختہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے اور ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایمان ایک ایسی عظیم دولت ہے، سارے جہاں کی چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں لیکن ایمان سے افضل نہیں ہو سکتی۔ انسان کے پاس کائنات کی ہر چیز موجود ہو، ایمان نہ ہو تو وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ چیزیں اس کے لیے فائدہ مند، دنیا میں تو اس کو فائدہ دے سکتی ہیں
لیکن بس کسی حد تک۔ لیکن یہ ایمان اتنی عظیم چیز ہے، اتنی افضل ترین چیز ہے، یہ دنیا میں بھی انسان کے پاس ہو تو انسان سے بڑا، اس بندے سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے۔ تو جب وہ اس دولت کو اپنے ساتھ لے کر اس دنیا سے گیا تو مرنے کے بعد بھی اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے، یعنی یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کو مال عطا فرماتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اوپر کچھ ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ انسان اس مال کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جیسے کہ سیلاب کے دنوں میں بہت زیادہ پانی آیا اور لوگ سامانوں کے سامان اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلے، تو لوگوں کے لیے اپنی دولت سے بڑھ کر ان کی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی تھی۔ تو اسی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا، اپنا مال و دولت چھوڑا، ہر چیز چھوڑی اور اپنی جان بچانے کے لیے نکل آئے۔ اب جب انسان کی جان اور ایمان کا مقابلہ ہوتا ہے تو ایک بندہ مومن اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ یعنی یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ بندہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا لیکن اس ایمان کو بچانے کی خاطر، یعنی یہ ایمان اتنی عظیم چیز ہے۔ یہ پتہ چلا کہ دولت ہو، جان ہو، مال ہو، ہر چیز سے بڑھ کر جو ضروری چیز ہے بندے کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم تحفہ ہے بندہ مومن کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو عطا فرمایا ہے ایمان کی صورت میں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ افضل منہما الایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ترین چیزوں میں سے ہے۔ دوسرا حصہ کہ سرکار نے فرمایا کہ لا شیء اخبث منہما الشرک باللہ۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا نا کہ افضل ترین چیزوں میں جو سب سے عظیم چیز ہے وہ بندے کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ جو پلید ترین چیزوں میں سے ہے، جو بری ترین چیزوں میں سے پہلی چیز ہے وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ اور یہ یاد رکھیں قرآن میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے، یہ شرک ایک اتنا برا کام ہے کہ اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ معاف فرمانے پہ آئے تو معاف فرما دے گا، لیکن یہ شرک جو جس کے اندر یہ شرک والا برا کام پایا گیا نا، اس کو اللہ بخشے گا نہیں، یعنی کہ یہ اتنا برا کام ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بدتر کام جو ہے اگر ہے تو وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کا نام آتا ہے، لیکن شرک سب سے پہلے ہے، اس کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ رکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایسے لوگ جو ہے وہ نہیں بخشے جائیں گے، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے نا، اعمال سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی آ جائے تو پھر معافی نہیں ہے۔ اعمال بندے کے کمزور ہو سکتے ہیں، وہ مالک ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اعمال کی وجہ سے اس کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، جیسا جس کے ساتھ چاہے صاف فرمائے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہم کسی کو یہ کہیں اور تو ہے ہی بڑا گناہ گار، تیری تو بخشش ہی نہیں ہونی، تیرے تو کام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اختیار نہیں ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے تو معاف فرما دے چاہے تو پکڑ لے۔ لیکن جو عقیدے کا معاملہ ہے نا، یہاں پہ اگر گڑبڑ ہوگی تو پھر معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک جو ہے یہ سب سے بری چیز ہے۔ اب شرک ہے کیا؟ تبھی ہم جان پائیں گے نا، شرک سے بچ پائیں گے جب ہمیں اس کے بارے میں علم ہوگا۔ تو کسی کو اللہ کے علاوہ واجب الوجود کہنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی حقیقی مددگار تصور کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی خدا سمجھ کر پکارنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں کسی کو اس جیسا قرار دینا،
کسی کو اس کی مثل قرار دینا، کس کو اس کا ہمسر قرار دینا، یہ ہے شرک، یہ ہے شرک۔ اور یہ یاد رکھے کہ مددگار ہونا شرک نہیں ہے، مددگار ہونا شرک نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مددگار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی بنا کر بھیجا ہے، مددگار اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتوں کو بنا کر بھی بھیجا ہے، مددگار اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کو بھی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن وہ مددگار کیسے بنے؟ اللہ کی عطا سے بنے۔ وہ مددگار کیسے بنے ہیں؟ اللہ کی عطا سے۔ جس کو اللہ مددگار بنائے اس سے جب ہم مدد طلب کرتے ہیں تو وہ مدد حقیقی سمجھ کر طلب نہیں کرتے، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کو کمالات جو عطا فرمائے ہیں نا وہ میرے رب نے عطا فرمائے ہیں، اس کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں نا وہ میرے رب نے عطا فرمائی ہیں، اس وجہ سے ہم اس سے فریاد کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، شاید امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی الفاظ کے اعتبار سے، کہ جب بندہ مومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اب کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عوام بیچاری تو بے قصور ہے، بس یہ جو اوپر والے رہبانیین ہیں انہوں نے ذہن ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ درست طریقے کے ساتھ ان کی رہنمائی نہیں کر پاتے۔ حالانکہ ایک بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے، ایک دین کا جو خادم ہے اس کی یہ شان نہیں ہے کہ دین کے معاملات بیان کرنے میں وہ ڈنڈی مارے۔ ایسا بندہ رب کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا کہ جو دین کے معاملات کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتا۔ اب یا رسول اللہ کہنے کو کہا گیا کہ یہ شرک ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر اس کو کہا کہ یہ شرک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ پاکستان میں یا رسول اللہ کہیں گے نا پھر شرک ہے، لیکن اگر مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے نا پھر شرک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ حضور کے پاس گئے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیسا شرک ہے، جو پاکستان میں ہو تو شرک ہے، مدینہ میں چلے جائے تو وہ شرک ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھے ازل سے لے کے اب تک شرک شرک ہے، شرک کسی بھی جگہ پر کسی بھی صورت میں اس کی معافی نہیں ہے، شرک ہر جگہ شرک ہے۔ تو اب اس کا مطلب تو دیکھیں، جب بندہ مومن کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، شرک کی تعریف آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ کیا یا رسول اللہ کہنا، اے اللہ کے رسول کہنا شرک کی تعریف پر صادق آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ شرک کی تعریف پر تو یہ صادق ہی نہیں آ رہا، تو پھر کس اعتبار سے ہم نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ اے اللہ کے رسول، جب کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف رسول کی نسبت کر کے ہم ان کو پکار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا اے اللہ کے رسول، تو یہ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ واجب الوجود، ہم نے ان کو نہیں مانا، ہم نے ان کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیا، ہم نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، بلکہ ہم تو ان کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں۔ اور بڑا مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھولتا ہوں، امید ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ نظریہ بنا کے پیش کر دیا، نماز کے اندر تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز میں اگر تمہیں نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، لیکن دوسری صورت میں اگر گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ سینس، عقل دیکھیں کس قدر گری ہوئی ہے، گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نبی کا آئے تو ٹوٹ جائے گی۔ اب میں نے ان سے وجہ پوچھی، آپ کا یہ نظریہ ہے، یہ میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے تحقیق کے بعد آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کا یہ نظریہ ہے، آپ نے یہ کہا کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور یہ شرک بن جاتا ہے، گدھے کا خیال آئے تو ٹوٹتی نہیں ہے، یہ ذرا لاجک تو مجھے سمجھاؤ نا۔ کہنے لگا گدھے کا خیال جب تمہارے دل میں آئے گا نا تو کوئی تعظیم نہیں ہوگی، گدھے کا خیال آنے سے تمہارے دل میں کون سی تعظیم پیدا ہونی ہے، لیکن جب نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم پیدا ہوگی، تو جب تعظیم پیدا ہوگی تو تعظیم تو اللہ کے لیے ہے، تو لہذا تم نے اس معاملے میں تعظیم میں اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، حالانکہ اللہ خود کہتا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا، اللہ تعالیٰ خود تعظیم کرنے کا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ
خود تعظیم کرنے کا کہہ رہا ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے۔ مجھے آپ بتائیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، ہر نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں، کس کا خیال آتا ہے آپ کو؟ آپ کا ذہن کدھر جاتا ہے؟ کیا نبی کی طرف نہیں جاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جاتا؟ ظاہر سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، جس وقت نام لیا جا رہا ہے تو ذہن آٹومیٹکلی ادھر ہی جائے گا۔ یہ ہم نے تھوڑی نہ کہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اوپر نازل کیا ہوا ہے۔ نبی اللہ کی مرضی کے بغیر تو کلام نہیں نہ کرتا۔ تو یہ جو تشہد میں سرکار کا ذکر آتا ہے، آگے درود شریف کا ذکر آتا ہے، حضور کی آل کا ذکر آتا ہے، تو ذہن کس طرف جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب نبی کا نام آئے گا تو ذہن آٹومیٹکلی حضور کی طرف ہی جائے گا نا۔ تو اب یہ نظریہ ہم میں سے کسی کا نہیں ہے کہ جب نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ان کا خیال آتا ہے تو ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں۔ ایسا کسی بندہ مومن کا، کسی نماز پڑھنے والے کا، میرا تو کبھی نظریہ ایسا نہیں ہوا۔ میرا یقین ہے آپ لوگوں کا بھی کبھی ایسا نظریہ نماز میں نہیں ہوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو یہ نظریہ بنا کے پیش کیا، کیونکہ تم نے تعظیم کی، میں نے تم کسی کے دل کی کیفیت کو کیسے معلوم کر سکتے ہو؟ آگے سے چپ کر گیا۔ دلوں کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے نا، دلوں کی کیفیت تو میرے رب کو معلوم ہے، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو بندہ کسی کے دل کی کیفیت کو جان کر اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ نہیں اس کے دل میں یہ بات چل رہی تھی، اس کی یہ کیفیت تھی، اس وجہ سے میں نے ایسا کہا۔ تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔